چलिے اب شروع کرتے ہیں قصیدہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح ہے سلیمانی۔ ہم جانتے ہیں کہ مطلع کا شعر اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں شعر میں قافیہ اور ردیف ہو۔ اس میں دیکھیے ردیف آپ کے نہیں ہے لیکن قافیہ ہے۔ اب اس کو دیکھیے گا، شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آپ معنی کو سمجھ سکے۔ کفر، کفر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ان کے معنی میں ہے انکار کرنے۔ تمغہ، تمغہ آپ کو سند کا ہے نا، سند سرٹیفکیٹ۔ شیخ، مذہبی پیشوا، لیکن شاعری میں یاد رکھیے گا شیخ سے مراد وہ تقوی پرہیزگار والے شیخ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ شیخ کی بات ہوتی ہے جو کہ دکھاوے کے ہوتے ہیں، تو اس شیخ کی بات ہوتی ہے شاعری میں۔ اسی لیے شاعروں نے ہمیشہ شیخ کو طنز کیا ہے، جو ظاہری طور پہ تو نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ زنار، زنار کہتے ہیں جس میں خاص کر برہمن حضرات جو ہے ہندو میں، وہ اپنے کمر میں جو دھاگا پہنتے ہیں کمر سے لے کر یہاں تک کے، اس کو کہتے ہیں زنار کہتے ہیں۔ تسبیح سلیمانی، وہ موتیوں کی تسبیح اس کو کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ آپ لوگ کو میننگ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کفر یعنی کافر ہم کہتے ہیں کسے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ اور جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، تو کب مسلمان ہوتے ہیں؟ جب تمام چیزوں کو آپ انکار کرتے ہیں۔ لا الہ جیسے ہی کہتے ہیں لا نہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے ساتھ آپ ان کے منکر ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی سب چیز کا انکار کرتے ہیں آپ کو ایک تمغہ مل جاتا ہے، یعنی آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بغیر انکار کیے ہوئے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کو اپناتے ہیں، ایک خدا وحدہ لا شریک کو آپ اپناتے ہیں، باقیات تمام چیزوں کو آپ انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ صرف ایک معنی یہاں پہ معنی میں نہیں ہے، اگر صرف ایک معنی میں اس کو لے کے چلیں گے تو دوسرے مصرع میں پھنس جائیں گے۔ انکار کے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، جو لہو و لعب یا عیاشیوں کی چیز، یا خدا کے یاد کرنے میں جو چیزیں آپ کے آڑے آتی ہیں، وہ تمام چیزوں کا انکار کر دینا۔ اور جب ان تمام چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں تب وہ کیا ہے؟ مسلمان بن جاتے ہیں، تب تمغہ ملتا ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہوا جب کفر ثابت، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کافر ہیں، مطلب انکار کرنے والے ہیں تمام چیزوں کو، تو وہ تمغائے مسلمان ہونے کی سند ہوتی ہے، یعنی مسلمان آپ تب ہو سکتے ہیں جب آپ تمام چیزوں کو انکار کرتے ہیں، آپ کافر بنتے ہیں۔ نہ ٹوٹے شیخ سے زنار، اب شیخ سے کیا ہے؟ اب وہ شیخ صاحب دکھاوے کے لیے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، یعنی شیخ صاحب جو ہے ان کے دل میں ہزار وسوسے، ہزار دنیاوی چیزوں کا چیزوں کی خواہش ہے، اور ان چیزوں کو وہ انکار نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی جو زنار ہے، زنار دیکھیں یہاں کفر کے ہے تو کفر کے مناسبت سے یہاں زنار لفظ آیا ہے۔ تو اگر آپ شیخ ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو آپ کو دنیا کی تمام چیزوں تو ختم ہو جانا چاہیے، یہ دکھاوے کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو شیخ صاحب ہے جو دکھاوے کے، ان سے یہ کفر جو ہے ٹوٹ نہیں رہا ہے، یہ زنار جو ہے ان سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، اور دکھاوے کے لیے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ 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 کیے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیخ صاحب کا جو یہ موتیوں کا لڑی ہے، یعنی جو لہو و لعب کی جو ہے ان کے اندر جو خواہشات ہیں دنیا کو، ان تمام چیزوں کو توڑ کے پھینک دے۔ تو بات سمجھ میں آئی یہاں؟ ہم ایک ایک شعر پہ آپ لوگ کو پوچھتے چلیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ جی سر، جی سر۔ اب اس میں دو چیزوں کو تلاش کرنا ہے۔ ایک آپ کو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں رہیں گے صنعت، یہ بہت ضروری ہے، صنعت کو بھی دیکھیں گے۔ صنعت کیا ہے؟ شاعری کا زیور ہے، جس طریقے سے سجنے سنورنے کے لیے انسان باہری چیزوں کا استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اسی طریقے کے شاعری کو خوبصورت یا اس کو جامع اور گہرائی تک گہرا کرنے کے لیے صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ تضاد ہے، یعنی دو ایسے لفظ
दो ऐसे लफ्ज लेके आया जाए जो आपस में माने के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक कुफ्र और मुसलमान, काफिर और मुसलमान दोनों में तजाद है, तो सनाते तजाद है यहाँ। दूसरा ये है कि यहाँ पे सनाते तमसील है। तमसील को याद रखिएगा, तमसील कहते हैं कि कोई एक ऐसा शेर हो जिसके पहले मिसरा में दावा किया गया हो और उसी दावे के मुताबिक दूसरे मिसरे में उसको दलील पेश की गई हो, तो वैसे मिसरा, वैसे उसको कहेंगे सनाते तमसील कहेंगे, तमसीली अंदाज में। तो पहला में दावा कर रहे हैं कि हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, यानी जब काफिर बन जाते हैं तो आपको मुसलमान के होने की सनद मिल जाती है, ये इन्होंने दावा कर रहे हैं। इसकी दलील दे रहे हैं कि नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। तो यहाँ क्या है, सनते तमसील है। आइए पूरे के पूरे आपको शायरी में, पूरे आपको कसीदे में आपको ये तमसील का शेर मिलेगा। दूसरे में देख रहे हो, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो तब लिबास अपना, न हो जो तैग बेजौहर वगरना नंगे उरियानी। अब देखिए, हुनर के मतलब यहां पे है काबिलियत के है, ठीक है। अब कहता है कि हुनर पैदा कर अव्वल तर्क के, तर्क मतलब छोड़ना। अब देखिए तंज यहां पे कर रहे हैं, सॉरी, सौदा साहब यहाँ पे तंज कर रहे हैं किस पे, कि वो लोग जो दिखावे के लिए या दूसरे लोगों के लिए अहम बनने के लिए या अपने आप को बहुत बड़े बुजुर्ग साबित करने के लिए बाज लोग ऐसे करते हैं कि अपने कपड़ा उतार के कोई तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं। कोई गेरुआ कपड़ा पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, और नए नए करतब दिखाते हैं। कोई जो है बगैर कपड़े के रहना पसंद करते हैं, वो छोटा सा कपड़ा खाली पहन लेते हैं। तो उन चीजों पे जो है सौदा ये कह रहे हैं कि पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लीजिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तब आप कुछ कीजिएगा तो बात बनेगी। कहता हुनर पैदा कर हुआ, सबसे पहले काबिलियत पैदा कर, तर्क कीजिए तब लिबास, तब जाके अपने लिबास को छोड़िए, तब आप कहेगा कि नहीं ये जो अल्लाह वाले हैं मजदूब हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, लिबास को आप बदल रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा है। अब इसकी दलील कहते हैं, नहो जो तैग बेजौहर। अब देखिए तैग के मतलब तलवार, और जौहर कहते हैं जो तलवार के जो धार है, जो चमक है, उसको कहते हैं जौहर। तो तलवार में अगर धार ना हो, उसकी चमक ना हो, तो तलवार कोई माने नहीं है, उसकी खूबसूरती तो वही जौहर है। तो कहता है कि नहो जो तैग बेजौहर, कि अगर तलवार में अगर वो जौहर ना हो, वो चमक ना हो, और उसको अगर बाहर निकाल ले तो क्या है, नंग उर यानी मतलब क्या है, आपको शर्मिंदगी होगी, है ना। इसके दलील दे रहे हैं, यानी आपके अंदर काबिलियत नहीं है और कपड़े को तर्क कर दें तो वजह क्या होगी, शर्मिंदगी होगी। मिसाल दे रहे हैं, जिस तरीके से बेजौहर तलवार हो, जिसमें जौहर ना हो, उसको अगर बाहर निकालते हैं तो क्या है, शर्मिंदगी होगी। आप भीड़ में जा रहे हो, ऐसे तलवार निकाल रहे हैं जिसमें कोई चमक नहीं, बिल्कुल जो है जंग लगी हुई तलवार है, तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, होगी बेइज्जती। तो वो दलील दे रहे हैं। तो ये भी आपके सनते तमसील है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए तैर है, जौहर है, सनत तनासुब भी यहाँ पे भी है। फिर कहते हैं फराहम जर का करना बासे अंदोह दिल होवे, न कुछ है जम से गुंचे को हासिल जुज परेशानी। फराहम जमा करना, जर के मतलब दौलत सोना, बाज के मतलब वजह, अंदोह के मतलब दुख, और गुंचा कहते हैं फूल के कलियों को कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं हमारे सौदा साहब, कि फराहम जर का करना यानी दौलत का को की जमा, दौलत को जमा करना, फराहम जर करना यानी दौलत को इकट्ठा करना, बासे अंदोह दिले यानी दिल को दुखी करने की वजह है।
ایک دم الٹا ہے نا. ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری دولت ہو تو کیا یہ کریں گے وہ کریں گے وہاں گھومیں گے یہاں شاپنگ کریں گے, بڑی خوش ہوتے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں سودا صاحب کہ اگر دولت کو جمع کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دل کو دکھ کرنے کی وجہ ہے, کیونکہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کے اندر ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ جو ہے تالے لگانا شروع کر دیتا ہے گھروں میں. اس کے مثال دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کچھ جمع سے غنچے کو, غنچا کو دیکھتے ہیں, کلی کو دیکھتے ہیں, کلی پھول کب بنتا ہے, جب کلی ہے تب اس میں کیا ہے, اس میں زرافشانی رہتی ہے, اس میں پگمنٹ رہتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کلی کو کھولیے گا تو اس میں بھی لال 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 طرح آپ کو رہتا ہے. اور جب اس میں بہت زیادہ وہ جو ہے زرافشانی جو ہے وہ اگر بہت زیادہ اگر رہے تو اس کو کیا کریں گے, وہ دھیرے 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 کلی جو ہے وہ کھلتا جائے گا, کھلنے کے بعد کیا ہے وہ کلی پھول بن جائے گی. اور کلی کا پھول بننا علامت ہے اس بات کی کہ اس کی موت ہو جائے گی, اب وہ ختم ہو جائے, کیونکہ کلی وہ کلی کیا بن رہی ہے, پھول بنا, پھول بننے کے بعد اس کے کیا ہے آخری وقت آ جاتا ہے, پھر اس کے پتے جھڑنے لگ جائیں گے. تو اگر بہت زیادہ جمع ہو جائے اس کے اندر, کلی کے اندر جب توڑیے گا دیکھیے گا آپ کو, وہ آپ کو اس کے اندر بھی سرخ سرخ جو ہے آپ کو زرد ٹائپ کا رہے گا, اس کا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ابھی آ رہا, لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. تو وہ اگر بہت زیادہ جمع ہو جائے تو غنچہ کیا ہے, وہ کلی کی جائے, کلی کیا ہے, موت کی علامت ہے, ختم ہونے کی علامت. یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شعر سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. جی سر. ہاں جلدی ہوا. اب دیکھیں کیا ہے, خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی, نچھاڑے آستین کہکشاں شاہوں کی پیشانی. خوشامد مطلب جانتے ہیں, چاپلوسی کہہ لیجیے سیدھے سیدھے. عالی طبیعت یعنی وہ معزز انسان جس کی طبیعت بہت اعلیٰ ہو, یعنی قدر و قیمت والا انسان ہو. آستین تو جانتے ہیں, آستین اسی کو کہتے ہیں, اور کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کو. شاہوں یعنی بادشاہ کی جمع شاہوں, شاہ کی جمع بادشاہ اور اس کی جمع شاہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشامد کب کرے, یعنی نہیں کرتا, کب کرے مطلب نہیں کرنا. اعلی طبیعت ہے, جو اعلی ظرف والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی